الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں، آپ ان سے سوال کر لیں، ان سے پوچھ لیں، ان سے معلوم کر لیں کہ کیا ہم نے اللہ رحمان کے علاوہ کسی اور کو معبود مقرر کیا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کسی نبی کی کسی شریعت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنے کا حکم موجود نہیں۔ نہ کسی نبی نے یہ حکم دیا، نہ کسی نبی کی کتاب میں یہ حکم موجود ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ذات عبادت کے لائق ہے، ایک ہی ذات اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس بات پر متفق ہے، ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ تو فرمایا یہ جو مشرکین مکہ، کفار مکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کو معبود سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ ہے، تو فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے تو یہ گمراہوں والا طریقہ ہے، یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل حق انبیاء علیہ السلام ہے اور کسی نبی نے بھی شرک کی اجازت نہیں دی، لہٰذا یہ عقیدہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائے گی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے آپ ان سے سوال کریں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ تو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جس کی عبادت کی جائے۔
تو یہ سوال کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو مفسرین حضرات نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے معلوم کر لیں، انبیاء علیہ السلام کے جو صحائف ہیں، جو کتابیں ہیں، ان سے معلوم کر لیں۔ تو انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحائف نازل ہوئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات ہیں، کسی نبی کی تعلیمات میں شرک کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نبی کی کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں، آپ ان سے سوال کر لیں، ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے پوچھ لیں، بذات خود انبیاء علیہ السلام سے پوچھ لیں۔ یہ بات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وضاحت کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ معراج والی رات تمام انبیاء علیہ السلام سے بیت المقدس میں ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوگانہ نماز پڑھائی، تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھی اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتے ہیں، تو جب چاہے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرا سکتے ہیں، قادر ہے۔ معراج والی رات کوئی وقت لگا، کوئی دیر لگی، کوئی مشکل پیش آئی؟ یہ تو ایک حصہ تھا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات۔ یہ تو ایک واقعہ معراج کا ایک حصہ تھا، وہ تو بہت لمبا سفر ہے، اس پہ بھی کوئی وقت نہیں لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ کام دکھایا ہے، یہ معجزہ ظاہر فرمایا۔ تو معجزانہ طور پر اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنی قدرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر ہو جائے تو فرمایا آپ انبیاء علیہ السلام سے یہ بات پوچھ لیں کہ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مقرر کیا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے؟ تو تمام انبیاء علیہ السلام یہی جواب دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال عقیدہ توحید یہ اسلام کا، دین حق کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی عقیدے کی تعلیم دی، اسی عقیدے کی تبلیغ کی، اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اسی عقیدے کی تعلیم دی، اسی عقیدے کی طرف دعوت دی۔ تو قرآن کریم میں سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، یہ مسئلہ توحید بیان کیا گیا۔ سب سے زیادہ دلائل جس مسئلے پر بیان فرمائے گئے ہیں وہ مسئلہ توحید ہے۔ سب سے زیادہ زور جس مسئلے پر دیا گیا ہے وہ مسئلہ توحید، کہ دین کی بنیاد عقیدہ ہے، اور عقیدے میں بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید سلامت نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، اس کا دین سلامت نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو پھر سب کچھ تباہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، خالص ایمان، ان کے لیے امن بھی ہے اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری دم تک عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ عقیدہ توحید پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔